اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے پاکستانی وفد سے ہونے والی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ عالمی اقتصادی فورم میں بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی صدر نے کہا گزشتہ ہفتے ان سے 2 وفود نے ملاقات کی، جن میں 2 پاکستانی بھی شامل تھے۔ اسرائیلی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستانی وفد سے ان کی ملاقات بے حد خوش آئند رہی۔ اسحاق ہرزوگ کا یہ بیان انہیں خوشخبر حیرت بھی ہوئی کہ کیونکہ اس سے قبل کبھی پاکستانی وفد سے اسرائیل میں ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ I have received 2 delegations last week, which showed me the great change. I received a delegation of Pakistani expats who live in the United States, but they are proud Pakistanis, together with other members of other countries in their region. And I must say, this was an amazing experience because we haven't had a group of Pakistani leaders in Israel ever in such scope. وفاقی وزیر احسن اقبال کا ٹویٹ لکھتے ہیں، احسن اقبال کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی پالیسی واضح ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ پاکستان کی کسی سرکاری یا نیم سرکاری وفد نے ملاقات نہیں کی۔ وفد کے شرکا پاکستانی نژاد امریکی شہری تھے جو اپنی وضاحت کر چکے ہیں۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی صدر کی پاکستانی وفد سے ملاقات کی تصدیق پر شیرین مزاری نے ٹویٹ کر دیا، لکھا حکومت اور سازش میں ملوث اس کے دیگر حواریوں کی جانب سے تبدیلی سرکار کی سازش کے تحت امریکہ سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا ہو گیا۔ فیاض الحسن چوہان نے ٹویٹر پر لکھا امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد پاکستانی وفد نے اسرائیلی صدر سے ملاقات کی، جس کی قیادت انیلا علی کر رہی تھیں، جو بیگم صفدر اوان کے قریبی اور حمایتی ہیں۔ انجمن غلامان امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جدوجہد تیز کر دی ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا ٹویٹ لکھتے ہیں، اگر کوئی پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل گیا ہے تو اجازت کس نے دی؟ حکومت کو دونوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اور اسی تمام تر صورتحال پر اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے شہباز۔ حکومت پر امریکی سازش سے اقتدار میں آنے کا الزام ہے، ایسے میں پاکستانی وفد کی اسرائیلی حکام سے ملاقات نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ فاروق صاحب، کیا کہیے گا، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور یہ وفد کیوں ملنے گیا جبکہ تعلقات جس نوعیت کے ہیں سب جانتے ہیں؟ غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے، کوشش کریں گے ان سے رابطہ بحال ہو اور ان سے اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے، کنسرن شو کیا ہے پاکستانی وفد کی اسرائیلی حکام سے ملاقات کے مقاصد کیا ہیں۔ اس حوالے سے اس وقت ٹویٹر پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف پارٹیز ہیں ان کی جانب سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ طاہر اشرفی نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ اجازت کس نے دی۔ فاروق حبیب صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ شہباز حکومت، جس پر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت حکومت میں آئی ہے، اقتدار میں آئی ہے، امریکی سازش سے اقتدار میں آئی ہے، یہ الزام ہے ان پر۔ ایسے میں پاکستانی وفد جب ملتا ہے اسرائیلی حکام سے تو اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب چاہیے۔ فاروق حبیب اس وقت پی ٹی آئی رہنما ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ فاروق صاحب، پاکستان کی کبھی بھی پرو اسرائیل پالیسی نہیں رہی ہے، تعلقات کے حوالے سے بھی کوئی معاملات آگے نہیں بڑھے، کئی سال کئی ڈیکیڈز ہو گئے۔ یہ جو پاکستانی وقت ملا ہے، ظاہر کسی کی اجازت سے ملا ہوگا، کس مقاصد سے ملا ہے، آپ کے علم میں کیا ہے؟ فاروق حبیب سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، ان کی پارٹی اس حوالے سے موقف کیا رکھتی ہے۔ فاروق حبیب نے بھی خود آج ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی صدر نے پاکستانیوں سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے، موجودہ حکومت کو کھل کر بتانا چاہیے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے اب ہمیں جوائن کیا ہے۔ شہباز گل صاحب، کیا کہیے گا، جو الزام سامنے آیا ہے کہ امریکی سازش کے تحت آئے، ایسے میں جب پاکستانی وفد ملتا ہے اسرائیلی حکام سے تو اس ملاقات کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں، آپ کو خیال میں کھل کے بتانا چاہیے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس پاکستانی وفد کی ملاقات کے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پاکستان کی اس ٹائم جو خارجہ پالیسی ہے اور پاکستان کے اندر ایک امپورٹڈ حکومت پلانٹ اور لانچ کی گئی ہے، اس کی ایک بہت گہری سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے جتنے بھی نظریاتی اسٹانس تھے ان سب کو اس ٹائم تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے اندر کی سچویشن کو، لا اینڈ آرڈر کو، اس کو تو تباہ کیا ہی گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے اوپر پاکستان کے اسٹانس تھے اور اصولی موقف تھے ہمارے، ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم کچھ اصولی موقف رکھتے ہیں، جو کہ بابا قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ موقف تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے ہیں، ان کو عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جاتا، اس تک ہم کسی صورت جو ہے وہ اس ملک کا ساتھ نہیں دیں گے اسرائیل کا۔ تو اس سٹانس کو بھی اب خراب کیا جا رہا ہے، وہاں سے بھی اب چیزوں کو کیا جا رہا ہے کرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے جو نظریاتی سٹانس ہیں ان کو بھی تباہ کیا جائے اور کھوکھلا کر دیا جائے ساری چیزوں۔ تو گل صاحب، ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اسرائیل سے اور پاکستانی پاسپورٹ پر ایک واحد ملک جو مینشن کیا گیا ہے اسرائیل، وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے میں جب پاکستانی وقت ملتا ہے، کس طرح یہ ملاقات ممکن ہو سکی، کس کی اجازت سے یہ ملاقات ہوئی، کیا اس حوالے سے تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، باتیں منظر عام پر نہیں؟ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن تحقیقات کرے گا کون؟
کس نے کرنی ہے تحقیقات؟ جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے انہیں کی تو آشیرواد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے شہباز شریف کی تحقیقات کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چور امپورٹڈ حکومت ہے یہ کی تحقیقات کرے گی؟ کس نے کرنی ہے تحقیقات؟ کرنا تو رہ نہیں گیا نا, تو آپ کس سے کروائیں گے اس کی تحقیقات؟ تو یہ تو اب پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے, جو سرحدیں ہیں, جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اب وہاں تک کیا پہنچی ہے. یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے جو ہوا ہے, لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے جو آپ کرے گا کون, مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کرے گا کون. اچھا, یعنی آپ کو لگتا ہے کرے گا کون, یعنی کہ فیوچر میں بھی آپ پر امید نہیں ہے. مقاصد آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ایز پارٹی کیا سوچتی ہے کہ یہ کیوں گئے, کیا چاہتے ہیں؟ مقاصد یہی ہے کہ یہ جنہوں نے انہیں پلانٹ کیا گیا ان کے آشیرواد دیا جائے, ان کی غلامی کی جائے, ان کے احکامات بجا لائے جائیں, جو ان کے مقصد میں پاکستان حل کر کے مقصد دیا جائے. پاکستان کو اس طریقے سے ایک وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر جھونکا گیا, دوبارہ کسی جنگ کے اندر جھونکا جائے گا, ہم ٹکرائیں گے, جو ہے وہ فائٹر بنیں گے. یہ سارے مقاصد ہیں اور پاکستان کی طبعی مقاصد ہے. اور کیا مقاصد ہے؟ گل صاحب, ہمارے ملک میں اگر اس حوالے سے بات کی جائے, اب تک جو حکمراں جماعتیں آتی رہی ہیں, پارٹی سطح پر بھی ایک الگ موقف اور نظریہ رہا ہے اسرائیل کو لے کر. آپ کے خیال میں یہ معاملات جو آپ نے کہا تعلقات بڑھانے کے حوالے سے ہیں, تو یہ تو سب کو آن بورڈ لے کے یہ بات کی جائے گی اور ظاہر ہے اس پر کوئی کنسنسس ہونا چاہیے. اس کے بغیر کیسے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل, میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس پر تو اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ ہماری ایک بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اس کا فیصلہ کر گئے تھے. یہ کسی اور نے فیصلہ نہیں کرنا ہے, یہ پوری پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے. یہ اب جو جایا جا رہا ہے جی گل جا رہا ہے, تو آپ اس سے خود ہی سوچ لیں کہ کیا ہو. اور گل صاحب, آپ اس پر کیا کہیے گا کہ جو موقف ابھی تک آیا ہے احسان اقبال صاحب کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک امریکی ڈیلیگیشن تھا جو گیا, ملاقات کر کے آ گیا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وضاحت انہوں نے یہ دی ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ان کی مکمل آشیرواد اس میں شامل ہے, ان کی مکمل اس میں انوالومنٹ ہے, اس کانسپریسی کا یہ حصہ ہے, بینیفیشری ہیں. یہ جو ملاقات اس وجہ سے ہو رہی ہیں وہ جس کی وجہ سے یہ آئے ہیں, تو یہ بالکل ہینڈ اینڈ گلو ہیں اس سارے معاملے میں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اصل میں اسرائیل کے ایجنٹ پاکستان. آپ کا جیسے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, فاروق حبیب صاحب کی ٹویٹ بڑا دو ٹوک موقف آیا ہے اسرائیل کے اس ملاقات جو وفد کی ہوئی ہے اس حوالے سے, تو پارٹی سطح پر یا کسی فورم پر آپ اس حوالے سے معاملے کو اٹھائیں گے آگے؟ جی, ہم اس پہ غور بھی کریں گے, بات کریں گے, سارے لیگل پہلو بھی دیکھیں گے, سب کچھ. لیکن آپ کو اس بات بڑی باتیں بتائی کہ اس ٹائم نظر نہیں آ رہا تحقیقات کو کہیں, کیونکہ کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا جو اس معاملے میں سیریس ہوگا تحقیقات کرنا. ٹھیک ہے, فاروق حبیب صاحب سے بھی ہم نے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی. شہباز گل صاحب اپنا موقف دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں ان کے حقائق سامنے آنے چاہیے, لیکن وہ پر امید نہیں ہے کہ یہ حکومت کیوں تحقیقات کرے گی. شہباز گل نے کہا کہ سازش کے تحت پاکستان میں امپورٹڈ حکومت لانچ کی گئی. پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے جو قائد اعظم کا موقف ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کو خراب کیا جا رہا ہے. تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن تحقیقات کرے گا کون؟ جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے انہی کی آشیرواد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہت ہی افسوسناک ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل سے متعلق فیصلہ قائد اعظم کر گئے تھے اور یہ فیصلہ پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے.